ایران کا ہر حملہ ایک شاہکار ہوتا ہے اور وہ جس طرح سے لڑ رہا ہے اس کی تکنیک دیکھ کر بہت سی ملٹری اکیڈمیز میں اب یہ پڑھایا جانے لگا ہے کہ کم وقت میں انتہائی تیزی سے انتہائی درستی کے ساتھ اگر نشانہ لگانا ہے تو وہ ایران سے سیکھنا پڑے گا اس جنگ کے اندر، کیونکہ اس نے اپنے 20,000 ڈالر کے ڈرون سے 500 ملین ڈالر کی چیزیں تباہ کر دی ہیں، طیارے، رڈار وغیرہ سب خاک میں ملا دیے ہیں۔ اور اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اور بھی زیادہ حیران کر رہی ہیں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ایک 60 سال پرانے طیارے سے اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ایران نے، اور امریکہ کی ایئر بیس پر تباہی کی ایسی داستان رقم کی جو امریکہ کبھی نہیں بھولے گا۔ ایک ایران کا طیارہ ہے F5، یہ 1960 میں بنا تھا، 1960 سے 70 کے درمیان اس کو استعمال کیا گیا۔ یہ اس وقت کا جنگی طیارہ تھا، جدید جنگی طیارہ تھا، لیکن اب کے حساب سے یہ بالکل آبسلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کو ایران اپنی فضائیہ میں ایک اپ گریڈڈ ورژن کے ساتھ استعمال کر رہا تھا، تھوڑا بہتر کر کے اس کو اپنے استعمال میں لا رہا تھا۔ لیکن یہ جو جدید جنگی طیارے ہیں اور خاص کر امریکی جو جدید جنگی طیارے ہیں، اس کے سامنے اس کا کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ یہ ایک انتہائی بوسیدہ سا پرانا سا طیارہ تھا، اور اس کے ذریعے اگر آپ کہیں حملہ کرنے کا سوچیں، وہ بھی سینکڑوں کلومیٹر دور، تو یہ سوچنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی، لیکن ایران کی قیادت نے یہ ہمت کی، اس کو پلان کیا اور اپنی ذہانت سے ایک ایسا پریسیجن کے ساتھ اٹیک کیا جو یادگار ہو گیا ملٹری تاریخ میں، اور انتہائی ناقابل تلافی امریکہ کو نقصان پہنچایا اور کویت کی ایئر بیس پہ تباہی کی ایک داستان رقم کر دی۔ F5 طیارہ جو تقریباً یہ 480 ناٹیکل مائل تک جب اس کو فیول بھر دیں تو یہ جا سکتا ہے۔ یہ کچھ سینکڑوں کلومیٹرز بنتے ہیں، 500 سے اوپر کلومیٹرز، اور جو کویت میں امریکی ایئر بیس تھی یہ بھی تقریباً اتنی ہی دور تھی، اور یہاں تک جانا اور اس کے بعد واپس آنے کی اس میں فیول کیپیسٹی نہیں تھی۔ لیکن اس کو کس طرح اپ گریڈ کیا گیا یہ ایران کے ماہرین ہی جانتے ہیں۔ یہ اڑا ایران سے اور کویت تک گیا، اور اس نے جا کر وہاں پر ایئر بیس پہ تباہی مچا دی، اور یہ واپس بھی آ گیا۔ اور یہ صرف ون وے مشن نہیں تھا، یہ ٹو وے مشن بن گیا، کامیاب مشن بن گیا، اور ایک ویڈیو بھی ریلیز کی گئی ہے ایران کی جانب سے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک پائلٹ ہے ان کا جو اس میں سوار ہو رہا ہے طیارے میں، اس کے بعد وہ جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ واپس بھی آ رہا ہے اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر کے۔ اب جو روسی ماہرین ہیں جب اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، جب اس سرگرمی کو دیکھتے ہیں کہ جس میں بہت ہی کامیابی سے نشانہ بنایا ہے کویت کی ایئر بیس پہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مہارت کا ایک شاہکار ہے اگر یہ پریسیجن اٹیک کیا گیا ہے، کیونکہ اس طیارے کے ذریعے ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے جا کر کسی ایئر بیس پہ اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی جائے، کیونکہ اس میں اپنے بھی کوئی خاص آلات نہیں لگے ہوئے جو اس کو بچا سکیں بہت سارے دشمن کے ریڈار سے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے تکنیک استعمال کی اس میں ممکنہ طور پہ یہ تکنیک ہے کہ یہ جو پائلٹ تھا یہ انتہائی ماہر پائلٹ تھا جو ایران نے بھیجا۔ اس نے اونچائی کے بجائے بہت ہی نچلی سطح پہ پرواز کی، اور اس کی رفتار جو تھی وہ تقریباً 600 سے 700 کلومیٹر پر آور کے حساب سے فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گیا، اور اس نے بہت نچلی پرواز کی۔ اسی لیے اس کو ریڈارز بہت سارے ایسے تھے جو طیارے کو پڑھ بھی نہیں سکے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ریڈارز نے دیکھا کہ یہ طیارہ کو بہت ہی قریب آ چکا ہے، تو اس کے بعد جب انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی، اس کی شناخت کی کوشش کی، تو وہ پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ کون سا طیارہ ہے، کیونکہ یہ جدید طیاروں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں بھی فال نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ان ریڈارز کی سمجھیں ویکیبلری میں ہی نہیں تھا، اور یہ ایک آبجیکٹ کے طور پہ سامنے آ رہا تھا، طیارہ آئیڈینٹیفائی وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب جب یہ بہت ہی قریب پہنچ گیا، بہت ہی نچلی سطح پہ پرواز کر کے پہنچا، تو اس کے پاس کم رفتار ہونے کی وجہ سے بہت سے فائدے تھے اس کو۔ ایک تو اس نے کامیابی سے ریڈارز کو نشانہ بنایا، اس کے بعد بہت سارے جو اور ایکوپمنٹس تھے جو اس کمپاؤنڈ کے اندر تھے، امریکی ایئر بیس پہ تھے، ان کو بہت آرام سے نشانہ بناتا رہا، اور سارے جو ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم تھا ان کا، اس کو چکمہ دے کر کامیابی سے واپس آ گیا۔ یہ ایک ایسی جو تفصیل ہے جس کے بارے میں اب جا کے جب اس کو ہم کراس چیک کریں، کسی اور اینگل سے بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو اب امریکی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو کویت کی ایئر بیس ہے اس پہ جو حملہ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے، اس کے جو نقصانات تھے وہ ابھی سامنے ہی نہیں آ پائے تھے۔ جتنے نقصانات کیلکولیٹ کیے گئے تھے، دیکھے گئے تھے، وہ بہت ہی کم تھے، اور اب جب ماہرین اس کو بیٹھ رہے ہیں، کھول کے ایک ایک تفصیل کو دیکھ رہے ہیں، تو انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلانڈ سرگرمی تھی، اور
باری اور بہت ہی ایک منظم طریقے سے اور منصوبہ بندی کے ذریعے امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پہ ہر اس چیز کو نشانہ بنایا گیا، کامیابی سے نشانہ بنایا گیا اور تباہ کر دیا گیا ہر اس چیز کو جو وہاں پر کام کی چیز تھی اور کوآرڈینیٹڈ تھی، انٹر کوآرڈینیشن رہتے تھے، جو اکوپمنٹس، وہ سارے اکوپمنٹس تباہ کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو ریڈارز تھے، جو اصل میں مشرق وسطیٰ میں آگ تھی بیسیکلی امریکہ کی، اس کو تباہ کیا گیا، اور انتہائی قیمتی مالیت کا جو وہاں پر ساز و سامان تھا، دفاعی ساز و سامان، وہ تباہ کیا گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جو پائلٹ تھا F-5 کا، اس نے ڈیڈ زونز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا۔ ڈیڈ زونز ریڈار کے ڈیڈ زونز ہوتے ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جگہ، وہ خالی جگہ جس کا فائدہ اٹھا کر حملہ کیا جا سکتا ہے، ان ڈیڈ زون کو جب اس نے آئیڈینٹیفائی کیا تو اس کے پاس وقت ملا اس کو اپنے ٹارگٹ کو دیکھنے کا، اس کو سمجھنے کا اور اس پر اٹیک کرنے کا۔ اور جب اٹیک کیا اس نے تو نہ کمیونیکیشن کے نظام کو چھوڑا، نہ بلڈنگز کو چھوڑا، اور نہ ہی ریڈار کے سسٹمز کو چھوڑا جو سب سے پہلے اس کو تباہ کرنا تھا۔ تو اسی لیے وہاں پہ جدید ترین جو انٹرسیپٹرز تھے وہ بھی لگے ہوئے تھے، لیکن وہ حرکت میں ہی نہیں آ سکے اور ان کو تباہ کیا گیا۔ اتنی بڑی تباہی کی داستان بہت سے سال ایسے ہیں جس میں جو امریکی فوج کی تاریخ ہے اس میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کوئی طیارہ اس طرح سے آیا ہو، ایئر بیس کے اوپر اڑا ہو اور اس نے ایئر بیس میں موجود تمام چیزوں کو انتہائی کامیابی سے نشانہ بنایا ہو اور ایسا ناقابل تلافی نقصان دیا گیا ہو جو اب امریکہ کی ملٹری سالوں نہیں بھولے گی۔ ایران کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں بہت ہی پریسیجن کے ساتھ کیے گئے ہیں، بہت ہی کیلکولیشن کے ساتھ کیے گئے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے لے کے اسرائیل تک جن بھی اہداف کا جو بنایا گیا، ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ایران کی جانب سے، وہ بہت ہی پریسائز تھے، بہت ہی اہم بھی تھے، اور سب سے پہلے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے قدم اکھاڑنے کے لیے ایران نے اس جنگ میں جو سب سے پہلے نشانہ بنایا وہ ریڈارز کو بنایا، امریکی بیسز کو بنایا، اور بحرین کے اندر ہم نے دیکھا، قطر میں دیکھا، سعودی عرب کے اندر دیکھا، اسی کے ساتھ ساتھ کویت کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر امریکی بیسز کو نشانہ بنایا گیا، امریکہ کے ان طیاروں کو نشانہ بنایا گیا جو ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے طور پہ اڑتے ہیں۔ ایوکس طیارے $700 ملین کے طیارے تھے، تباہ کر دیے گئے۔ اسی طرح بہت سے جو ڈرونز تھے، MQ-9 ریپر تھا، 4QC جو ٹرائٹون تھا، وہ بھی ایک ان کا بہت ہی $240 ملین کا ایک ڈرون تھا، اس کو بھی غائب کر دیا گیا، اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ ایران نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو جتنی دیکھنے والی آنکھیں تھیں جو زمین پہ لگی تھیں یا فضا میں اڑ رہی تھیں، ایران نے ان کو بہت کامیابی سے نشانہ بنایا اور سب سے پہلے ان کو نشانہ بنا کر تباہ کیا، اور اس کے بعد جب وہ آنکھیں ہی نہیں رہیں تو ایران ان کے سر پہ پہنچ گیا، اور امریکہ کی بیسز پہ اس نے بہت ہی ڈیڈلی اٹیکس کیے، ایسے اٹیکس کیے جو امریکہ کے فوجی نہیں بھولتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے فوجیوں کا جانی نقصان بھی بتایا جاتا ہے، بہت سی رپورٹس ہیں کہ بہت زیادہ ہوئی، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی فیسلٹیز پہ بھی حملے کیے جہاں پر امریکی فوجی پہلے موجود تھے، اس کے بعد وہ جب چلے گئے ریزیڈینشل بلڈنگز میں چلے گئے، اس لیے کہ وہاں پہ ریزیڈینشل بلڈنگز کے اندر حملے نہیں ہو رہے تھے، تو وہاں بھی ایران نے ان پہ اٹیک کیا، بہت ہی پریسیجن کے ساتھ اٹیک کیا، اور وہاں پر کہیں 200 کی تعداد میں فوجی تھے، کہیں 100 کی تعداد میں تھے، کہیں 50 تھے، تو ان کو بھی نشانہ بنایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ایران نے بہت ہی پریسیجن کے ساتھ اٹیک کیا، اور جو F-5 طیارے کے ذریعے کویت کی امریکی ایئر بیس پہ اٹیک کیا گیا وہ بھی اسی لیے کیا گیا کہ وہاں پر جو اٹیک تھا وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ نہیں کرنا تھا، ایک وقت میں کئی جگہ پہ کرنا تھا، اور وہ ایک اڑتا ہوا آبجیکٹ جیسے طیارہ موو کرتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، اور وہ چاروں طرف تباہی پھیلانے کے بعد اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد واپس آتا ہے۔ تو اس کا خیال بہت زیادہ رکھا گیا ایران کی طرف سے کہ جو بھی طیارہ بھیجا جائے وہ اس طرح سے جائے اور تباہی مچا کر آئے، لیکن یہ ایک ایسا مشن تھا جو ناقابل یقین تھا، اور اس میں بہت زیادہ چانس یہی تھا کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جانے کے بعد وہاں پر ٹھہرنا، ان کے ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم سے بچنا، وہاں پر پریسیجن کے ساتھ ٹھیک درستی کے ساتھ نشانہ لگانا، اور اس کے بعد پلٹ کر واپس آنا، یہ ایک ناممکن سا کام تھا، اور اسی لیے یہ اب بہت زیادہ ملٹری کے جو حلقے ہیں ان میں بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو F-5 طیارہ تھا یہ سائز میں بھی چھوٹا تھا، اس میں کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، یہ اندر جا بھی نہیں سکتا تھا، اس نے کس طرح پینیٹریٹ کرتا چلا گیا ہر ڈیفنس لیئر کے اندر، اور اس کے بعد پیٹریوٹس کے
کا بھی سسٹم تھا وہاں پہ دیگر انٹرسیپٹر سے وہ بھی اس کو نشانہ نہیں لگا سکے, ریڈار اس کو سمجھ نہیں سکے. تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جو ٹیکنالوجی قسمت کہہ لیں, اس میں مہارت کہہ لیں, ان سب چیزوں کا ایک امتزاج تھا یہ آپریشن. اور F-5 کا یہ آپریشن جو ایران کی ملٹری تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, اور نقصانات کے حوالے سے امریکہ کی فوجی تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.